بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، الف لیلہ کی داستانوں میں دوسری داستان پیش خدمت ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے اتفاقاً سندباد جہازی کی حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے ہاں کچھ احباب بیٹھے خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ ضعیف لکڑہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا، بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا، تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے؟ راہ گیر تو چلا گیا، لیکن لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، اے خدا، ہندباد اور سندباد کے ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، یہ الفاظ سندباد نے سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو اندر لے آؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندباد نے اچھی طرح تعظیم سے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھایا اور بولا کہ تم باہر بیٹھے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہوا، کہنے لگا، حضور بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں ہی کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا، خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تو یہ خیال نہ کر کہ یہ دولت مجھے مفت میں ملی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کی لکڑیاں اس کے گھر پہنچا دو۔ سب ناظرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئیں۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلیں۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا، جو چیزیں میں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا۔ اسی طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا۔ ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اترے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں۔ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفتن ایک زلزلے کا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو، یہاں پر زلزلہ آنے والا ہے، کیونکہ ہم جس جزیرے پر ٹھہرے ہیں یہ ایک آتش فشانی جزیرہ ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا میں جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں زلزلہ مزید شدید ہو گیا۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ موجوں نے مجھے لے کر کسی دوسرے جزیرے پر اتار دیا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا، جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوسان درست ہو گئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں گیا تو دیکھا کچھ آدمی درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے اپنا تمام قصہ ان کو سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شکار کرنے آئے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ملک کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے۔ وہ لوگ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔
بادشاہ نے مجھ پر مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے۔ پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعہ عجیب پر اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں جو اسباب، جو مال اتر رہا تھا، میں نے اس پر اپنا نام دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان مجھے پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے مجھے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا۔ میرا کل اسباب منافع سمیت جو اس دوران میں فروخت ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے میں نے تمہیں زندہ دیکھا اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانتداری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے وہاں اپنا مال فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا گھر واپس آ گیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد سند باد نے دیناروں سے بھری تھیلی بوڑھے آدمی کو دی اور کہا، کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی تم کو سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا بہت خوش ہوا، گھر گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سند باد کے محل میں پہنچا۔